منک ہاؤس میں بیا اور آنی بی کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا۔ منک دلاور جو کہ چھوٹے ہٹلر کے مانند تھے، ان کا نام لال سیرا ڈویژن کے نامور سیاستدانوں میں سے تھا۔ پنجاب سے تعلق ہونے کے باوجود وہ خود کو اپنی پہچان سے دور رکھے ہوئے لتچھیدین تھے۔ وجہ ان کا خاندانی روایت کے خلاف جا کے پسند کی شادی کرنا تھا، جو انہوں نے اپنی کلاس فیلو ایک یتم لڑکی سے شادی کر کے توڑی تھی، پر انہیں جس چیز کا کوئی رنج نہ تھا۔ ایک دوست کے توسط کوہستان کالونی میں آباد ہوئے اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا تھا۔ عائشہ ایک انتہا نفیس طبیعت کی مالک خاتون تھی۔ بیا کو وہ بہت اچھی لگی تھی۔ ان کی ٹوئنز بیٹا اور بیٹی تھے جو لیول کر رہے تھے۔ اب سادہ سی مگر پرخلوص فنی سے مل کر بیا کی ساری بیزاری دور جا سوئی تھی۔ اس پہ ہاتھ دھرن کے لیے زیم اور گلی لگ چکے تھے، پر وہ چھوٹے ہٹلر کی ساری ہدایات بنا چکی تھی۔ ابھی نہ چھیڑ محبت کے لیے تھے، مطلب ابھی حیات کا ماحول خوشگوار نہیں۔ وشما ڈاکٹر ریاض سے ملنے کے چکر میں دو سڑیاں خدامتی تیزی سے کھڑ فروغ کی جانب بڑی اور اپنے دھیان میں جاتے اس نے سامنے سے لڑتے جھگڑتے محب اور رسک کو نہیں دیکھا۔ اپنی تیزی میں وہ محب کی سائڈ سے نکلنا چاہ رہے تھے اور آخری بغان محب کی اس پاک پڑی محب نے بھی سائڈ دینی چاہیے، لیکن وہ غلط فلٹ چھیتی تھی۔ اس وقت دونوں رکے سائڈ ڈال کے وشما اپنا بیلنس نہیں رکھ، اس نے سہارے کے لیے گرل کانی چافی لے کر ہاتھ ناک پہ ہاتھ پا جاپا تو اتفاق سے اسی جگہ رکھا تھا۔ وشما نے گرفت مضبوط کرنی چاہی۔ محب نے درد کی شدت سے ہاتھ کھینچا، لیکن یہ کیا وشما جتنی تیزی سے اوپر آئی تھی، اس سے ڈبل رفتار میں پیچھے کی جانب گری۔ محب اور اسد ابھی کچھ سمجھ ہی نہ پائے تھے کہ اسد کی نگاہ نیچے گری۔ وشما کے سر سے نکلتے خون نے اپنی جانب توجہ کھینچی۔ اسد بھاگ کے رس تک پہنچا تھا۔ وہ برابر تو انکار کرے شروع ہونے سے پہلے جی الف لٹ چھیدی تھی۔ کاف وہ چھوٹی یہ لٹ 6.4 چھوٹی یہ نہیں ہے جو تیری کمی کو بھر سکے۔ کاف وہ چھوٹی یہ لٹ 6.4 چھوٹی یہ نہیں جس کو میں چاہ سکوں۔ تیری طرح میں نے سنا ہے جو سامنے پہاڑی ہے وہاں بھوت رہتے ہیں۔ بیا نے سامنے پہاڑی کو دیکھتے ہیں وہ لٹ چھیدی تین کہا، جہاں پر سبز ہلالی پرچم اپنی طاقت دکھا رہا تھا۔ نہیں ناپی زین نے تھوڑا درے لہجے میں نفی کی، بیا ناپی وہاں پر فوجی چھاونی ہے، کوئی گوت نہیں ہے۔ علی نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے لٹ چھیدی تین تصویر امیز لہجے میں جواب دیا، کیوں نہ ہم خود چل کر دیکھیں۔ بیا کی آنکھوں میں مخصوص چمک ابھری تھی۔ علی اور زین کو اس پہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے جانا پڑا۔ اسد نے حیرانی سے فوجی مورچے کی جانب بڑھتی بیا کو دیکھا تھا، بھلا وہ اسے بھون سکتا تھا؟ ابھی 2 دن پہلے کی تو بات تھی، شاہ جو محب کے ساتھ مل کر اپنے حساب سے میپ تیار کرا تھا۔ اس نے اسد کی عدم دلچسپی دیکھتے ہیں وہ لٹ چھیدی تین اسپی نظروں کا پیچھا کیا۔ بیا کو اپنی جانب بڑھتے دیکھ استے خون میں شرارے پھوٹنے لگے۔ شاہ نے اپنی آرمٹ دن نکالی اور فائل کھول دیا۔ بیا کی درد بھری چیخ گونجی، اس کے بعد ہر طرف گہرا سناٹا چھا گیا۔ زخم بھر جائیں تو تکلیف کی شدت کیسی، درد بڑھ جائیں تو محسوس نہیں ہوتے ہیں۔ سیاچن ہمالیہ کے شمالی پہاڑی سلسلے میں واقع دنیا کا سب سے اونچا فوجی محاذ ہے۔ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا سبب ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ہونے والی اب تک کی جنگوں میں یہ تنازع سرفہرست رہا ہے۔ یہاں دنیا کی دوسری سب سے اونچی چوٹی کے تو بھی واقع ہے۔ عبدالرحمان عرف چاچا عبدو جنید ان کے علاقے میں برفانی چیتے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کی شخصیت دلیری اور ہم آلودگی کے کارناموں سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے دیس پہ زرع ڈھانچے کے گاؤں الف اور لٹ 6.4 گنہ گوما سے تعلق رکھنے والے چاچا عبدو سبیل ہونے کے باوجود دفاع وطن کے لیے اس وقت صف زیر اول میں کھڑے نظر آئے جب 1980 حمزہ دہائی نبھائے اس ناپاک ارادے کے ساتھ سیاچن کا کیا کہ وہ لداخ کے بعد بالکل بلتستان پر بھی قابض ہو جائے گا۔ بھارتی در اندازی کی خبر سب سے پہلے مقامی لوگوں کو ملی اور انہوں نے پاک فوج کو آگاہ کیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ سیاچن گلیشیر نو مین لینڈ تھا اور اس تک رسائی کے زمینی راستے تک معلوم نہ تھے۔ چاچا عبدو ایسے مشکل وقت میں سامنے آئے۔ وہ جوانی سے کوہ پیمائی کرتے رہے تھے اور تمام دشوار گزار راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے پاک فوج کے جوی جوانوں کو سیاچن کی چوٹیوں تک پہنچانے میں مدد دی۔ غالباً یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سیاچن دریائے سندھ کے تو اور ماشابوں کی فلک بوز چوٹیوں پر اگر آج سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے تو اس کے ہیرو چاچا عبدو ہی ہیں۔ بلتستان کے گاؤں گوما کے چاچا عبدو کے نام سے مشہور عبدالرحمان کے انتقال کی خبر سنتے ہی اپنی فوجی سروس میں سیاچن جیسی دنیا کی سب سے خطرناک جنگی محاذ پر خدمات دینے والا ہر فوجی افسر اور جوان اس طرح ہوگا جیسے ان کا کوئی بہت ہی عزیز دوست یا قریبی رشتہ دار بچھڑ گیا۔ قوموں کو اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے خون کے دریا عبور کرتے ہوئے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس خون سے اپنی قربانیوں اور شہادتوں کی داستانیں بیان کرتے سن کر آج اور کل کی نسلیں حوصلہ پاتی ہیں۔ میجر ارسلان کی گہری خاموشی ان کے نوجوانوں کا حوصلہ پست کر رہی تھی۔ سر صوبیدار نعمان نے ارسلان کو بٹالین کا بتایا جو اس پہ موڈ کے پیش نظر حددجہ نامیت اور مایوس ہونے لگے تھے۔ میجر ارسلان کو چاچا عبدو سے گہرا لگاؤ تھا۔
ان کی جوانی میں کیے گئے کارنامے اور داستانیں پوری یونٹ کے نوجوانوں کا چھوٹی یہ لام لیتے چہتی تھی، ایک مشاہدہ تھی اور ان کی وقت گزاری کا ذریعہ بھی زمین سے 20,000 فٹ کی بلندی پر بیٹھ نوجوان زندگی اور موت کے احساس سے خود کو بے پناہ سمجھتے تھے۔ برف کے ساتھ وہ بھی منجم تھے اور شہید دنیا والے بھی کبھی مائنس پوائنٹ کے درجہ حرارت کے ساتھ رہنے والے نوجوانوں کے مسائل سے آشنا نہیں ہو سکتے تھے۔